الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللہم رب زدنی علما آمین۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا اکیلا نظام چلانے والا ہے، ہر مخلوقات کی حاجت کو رفع کرنے والا ہے، ہر شخص کی نیتوں کے مطابق ان کو اجر و ثواب دینے والا ہے، جو کہ علی کل شیء قدیر ہے، مالک ارض و سما ہے، خالق انس و جن ہے، اور ہر چرند پرند کو روزی فراہم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی تعریف کے بعد اس کے برگزیدہ بندوں پر بھی لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، جو اپنی اپنی باری پر اپنے اپنے فریضے کو اپنے اپنے علاقے میں اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے ہیں، خصوصاً اس کے پیغمبر تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں۔ حضرات گرامی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ماحصل جو ہے اگر ہم نکالیں تو وہ توحید تھا۔ آپ نے مکے کی گلیوں سے لے کر اور مدینہ کے بڑی بڑی محفلوں کے اندر جو آپ نے پیغام دیا تو وہ یہی پیغام دیا، توحید۔ اگر آدمی توحید پر چلتا ہے، توحید کو مانتا ہے، توحید سے دور نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے پیغام کو یعنی کہ اللہ رب العالمین کی ربانیت کو، الوہیت کو اور اس کے اسماء و صفات کو مضبوطی سے تھام کر بیٹھتا ہے، عمل کرتا ہے، یقیناً یہی اس کے لیے کامیابی و کامرانی کا ضامن ہے۔ اور جو شخص ذرہ برابر بھی ان تین چیزوں سے ہٹے تو اس کا مطلب یہ ہے اس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑا، اس نے اللہ رب العالمین کے جو پیغام اللہ رب العالمین نبیوں کے ذریعے سے
اس دنیا کے اندر پہنچاتا رہا، اس سے اس نے انحراف کیا، اعراض کیا اور وہ دور ہوا۔ حضرات گرامی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اب اس ٹاپک پہ میں آپ کے سامنے 2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ کو یہ لگے کہ ہاں قرآن حدیث کے اندر اس کا واضح ثبوت اس بات پر آیا ہوا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کے بارے میں جنت کی بشارت دی ہے۔ لیکن ہمیں وہ حدیثیں بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے جن حدیثوں کے تحت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا ہے کہ کلمہ توحید پڑھ لیا اور وہ پھر اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ گیا ہے، اب یہ سمجھتا ہے کہ میں جنت کا ٹھیکیدار بن گیا، میں جنتی ہو گیا، میں جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت کا حقدار بن گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم لازم ملزوم جو چیزیں ہیں، ایک چیز کو پکڑ رہے ہیں اور ایک چیز کو چھوڑ رہے ہیں، اور اسی کو بولتے ہیں شرک، کہ جو ہماری خواہشات کہے وہ تو چیز ہمیں اچھی لگے اس کو تو ہم عمل کریں، جو ہمارے خواہشات کے پرے ہو اس کو ہم چھوڑ دیں، تو اسی کو کہا جاتا ہے شرک۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو آپ کے سامنے شرک کی اقسام کیا ہیں وہ بیان کریں گے۔ بہرکیف ابھی جو ہے آپ کے سامنے اختتام کے طور پر یہ جو خطبہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثوں کا مجمع ہے کہ جو آدمی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر رسول بندے ہیں۔ آئیے وہ حدیث پہلے دیکھ لیتے ہیں، حدیث لمبی ہے لہٰذا میں آپ کے سامنے حدیث کو پیش کر دیتا ہوں پہلے، تاکہ بات آپ کے سامنے سمجھ میں آئے کہ ہم اہل الحدیث اور حق کو ماننے والے، حدیث کو ماننے والے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو نام تو اللہ کا لیتے ہیں لیکن کام کسی غیروں کے کرتے ہیں، بات تو رسول کی کرتے ہیں لیکن ان کے عمل جو ہیں رسول کی بات کے خلاف ہوتے ہیں۔ آئیے میرے بھائیوں، عمل بھی وہی ہوگا، حدیث بھی وہی ہوگی، بس فرق اتنا ہوگا کہ پہلے صحابہ کرام اپنی زبان سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پیش کیا کرتے تھے، اور آج کے دور کے اندر ہمارے جیسے ناچیز لوگ جو ہیں آپ کے سامنے جتنا بھی ہو سکتا ہے اپنی کم ضربی کے اعتبار سے آپ کے سامنے حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا، اور ان باطل عقائد کے لیے ضرب بھی ہوگی کہ دیکھو کہ تم یہ کہتے ہو کہ اس نبی کے نام لیتے ہو اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پیغام ہمارے سامنے پیش نہیں کرتے ہو۔ آئیے میرے بھائیوں، برائے تنبیہ ایک حدیث ذرا پیش کر لیتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا۔ راوی حدیث حضرت ابن عمر یعنی کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما یہ حدیث کے راوی ہیں، اور بیان کرتے ہیں کہ مسند احمد کتاب الاذکار حدیث نمبر 5430، تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بارے میں ذکر فرما رہے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نوحا لما حضرته الوفاة دعا ابنيه فقال انی قاصر علیکما الوصیہ آمرکما باثنین وانہاکم عن اثنین وانہاکم عن الشرک والکبر وآمرکما بلا الہ الا اللہ فإن السماوات والأرض لو وضعت لا الہ الا اللہ فی کفۃ الخیرات ووضعت لا الہ الا اللہ فی الکفۃ الأخرى ولو ان كانت ارجح ولو ان السماوات والارض كانتا حلقة فوضعت لا الہ الا اللہ علیہما لفسمتہما وآمرکما بسبحان اللہ وبحمدہ فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء۔ مسند احمد کی پوری ایک صفحے کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کری ہے، اچھے جو ہیں حدیث پڑھنے میں جو پسینہ چھوڑ دیتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ حدیث ذرا دیکھیے گا، نوٹ کریے گا، یہ اہل باطل پر جو ربیع الاول کے مہینے کے بارے میں خوب کہتے ہیں کہ نبی کے بارے میں یہ ایسا کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، میرے بھائیوں کبھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی لوگوں کے سامنے پیش کیا کرو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے، کبر سے اور توحید کا کیا درس دیا ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، حدیث وہی جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اپنے اصحاب کے سامنے پیش کری ہے۔ راوی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے اور آپ فرما رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
راوی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع کے اندر لوگوں کو خطاب فرما رہے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب صحابہ کے درمیان ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان نوحا لما حضرت الوفاء، ان نوحا لما حضرت الوفاء، ان نوحا لما حضرت الوفاء۔ حدیث کے جملے پر میرے بھائی تصور کیجئے گا اور غور کیجئے گا کہ آج تو یہ ہمیں گستاخ رسول کا تمغہ ضرور دیتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے حدیث کو کھول کر نہیں دیکھا ہے، حدیث کا مفہوم نہیں دیکھا ہے۔ اور راوی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے بارے میں اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کے بارے میں کیسا جملہ استعمال کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، گستاخ رسول کا فتویٰ دینا بڑا آسان ہے اور خوب اپنی زبانوں سے کہہ دیتے ہیں کہ گستاخ رسول ہو۔ ہاں میرے بھائیو، حضرت ابن عمر کو تم کیا کہو گے، اور تو اور امام احمد بن حنبل کو تم کیا کہو گے، اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تم کون سا فتویٰ لگاؤ گے؟ کیا نعوذ باللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کی گستاخی کیا کرتے تھے؟ راوی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری سی زبان سے پیارے پیارے صحابہ کے سامنے پیاری پیاری باتوں کو پیش فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نوحا لما حضرت الوفاء۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا موت کا وقت قریب آیا، میرے بھائیو بتاؤ، فتویٰ تو تم میرے اوپر لگا دیتے ہو کہ یہ گستاخ رسول ہے، نبی خود ایک نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان کی موت کا وقت آیا، ان کی وفات کا وقت آیا۔ بتاؤ میرے بھائیو، کون سا فتویٰ تم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاؤ گے اور کون سی زبان کا استعمال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کرو گے، اور کون سے عقیدے جو تم لے کر آئے ہو اور دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہو، کیا آیا یہ نبی کے سنت کے مطابق ہے یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے خلاف تم جو باتیں کرتے ہو؟ راوی حدیث حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نوحا لما حضرته الوفاء، جب حضرت نوح علیہ السلام کا وفات کا وقت قریب آیا، دعا ابنیہ، تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا، اپنی سنتان کو بلایا، اپنے لختے جگروں کو بلایا، اپنی پشتوں کو بلایا، اپنے بیٹوں کو بلایا تاکہ انہیں کچھ نصیحت کر دی جائے۔ آہا میرے بھائیو تصور کیجئے، ان نوحا لما حضرته الوفاء دعا ابنیہ فقال انی قاصر علیکم الوصیہ۔ آہا میرے بھائیو، حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ لوگو، یعنی کہ بیٹو سنو، میں تو اس بات سے قاصر ہو گیا ہوں کہ میں تمہارے سامنے اور مزید زندگی گزار سکوں، میں تو اس بات سے عاجز آ گیا ہوں کہ مزید اور آپ کے دنیا میں یا آپ کے ساتھ میں یا آپ کے گھروں میں رہ سکوں، لہٰذا میں تمہیں کچھ چیزوں کی وصیت کر رہا ہوں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب وفات کا وقت، یعنی کہ موت کا وقت، یعنی کہ انتقال کا وقت، یعنی کہ رحلت کا وقت، یعنی کہ کوچ کرنے کا وقت، لہٰذا میں نے سارے لفظ استعمال کر دیے ہیں۔ ہاں عقیدہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے، اگر عقیدہ نبی مکرم کا نہیں ہے تو میرے بھائیو شفاعت کے مستحق تم ہرگز نہیں بن سکتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں انی قاصر علیکم الوصیہ آمرکما باثنین وانہاکما عن اثنین۔ او بیٹو سنو، میں تمہیں دو چیزوں کا حکم دے رہا ہوں اور دو چیزوں سے منع کر رہا ہوں، لہٰذا دو چیزیں تم جب دنیا کے اندر کرتے رہو گے تو لہٰذا اللہ رب العالمین تمہارا نام جو ہے فائزین کے اندر کر دے گا، مفلحین کے اندر کر دے گا، کامیابین لوگوں میں شمار کر لے گا۔ لیکن ان دو چیزوں کو جو تم کرو گے تو سنو، اللہ رب العالمین تمہیں ہلاک بھی کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین تمہیں عذاب بھی دے سکتا ہے، اللہ رب العالمین تمہیں ذلیل بھی کر سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین تمہیں جو ہے عذاب اپنا آسمان سے نازل بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا تم جو ہے شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ اور نبیوں کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ تمہارا شمار نہیں ہوگا اگر تم یہ دو چیزوں سے جو ہے منع کیا جا رہا ہو اگر وہ کرتے ہو۔ راوی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہوئے کہتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے بیٹو سنو، علیکما، میں تمہیں جو ہے دو چیزوں کی وصیت کر رہا ہوں، انہاکما باثنین وانہاکما عن اثنین، لہٰذا میں تمہیں دو چیزوں کا حکم دے رہا ہوں اور دو چیزوں سے تمہیں روک رہا ہوں۔
وَأَنْهَاكُمْ عَنِ اثْنَيْنِ، لہٰذا جو دو چیزوں سے میں تمہیں جو روک رہا ہوں وہ تو یہ ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ بیٹو سنو، پہلی چیز یہ ہے، کیا چیز ہے؟ عن الکبر والشرک، پہلی چیز یہ کبر اور دوسرا شرک، یعنی کہ تمہاری زندگی کے اندر اور کسی بھی عمل کے اندر اگر کبر آ گیا، گھمنڈ آ گیا، تکبر آ گیا اور فخرانہ گفتگو تمہارے کلام کے اندر آ گئی اور تمہارے بولنے کا انداز اس لیے بدل گیا کہ تمہارے پاس اب پیسہ آ گیا ہے اور تم یہ سمجھتے کہ محلے کے چودھری بن گئے ہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نواز دیا ہے، لہٰذا اب کوئی بھی شخص جو ہے ہمارے سامنے نظر ملا کے بات نہیں کر سکتا، کوئی بھی شخص جو ہے ہمارے خلاف بولے گا، لہٰذا ہم اس کی مخالفت کرنے لگیں گے۔ عن الکبر، لہٰذا اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کے درمیان اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں اور وصیت کرنا کہ بیٹو میرا جانے کا وقت قریب آ گیا ہے اور میں تو اس دنیا سے کچھ کرنے والا ہوں اور میں تو اس دنیا سے وفات پانے والا ہوں، لہٰذا تمہیں یہ نصیحت کر کے جا رہا ہوں کہ بیٹو عن الکبر والشرک، اے بیٹو تم شرک کبر نہ کرنا، گھمنڈ نہ کرنا، کتنی بھی بڑی نعمت اللہ رب العالمین تمہیں دے دے، لہٰذا ایسی نعمت پر تمہیں کیا شکریہ ادا کرنا ہے اور کیا یہ عن الشرک اور شرک سے دامن کو بچاتے رہنا ہے۔ میرے بھائیوں، کلمہ توحید کا تو اقرار کرنے والے ہو گئے، لیکن آج کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جنازے ہم نکال رہے ہیں کہ ہم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے اصحاب سے یہ وعدہ نہیں کیا ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کے والے ہیں، ہم قرآن حدیث کے ماننے والے ہیں، لہٰذا میرے بھائیوں کہاں ہمارا مقام چلا گیا ہے اور کہاں اپنا ضمیر ہم نے دیا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو منع فرماتے ہیں اسی چیز کی طرف ہم جو ہے راغب ہو رہے ہیں، اسی چیز کی طرف جو ہے ہمارے اقدام بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اسی چیز کی طرف جو ہے ہماری جو پہلو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اسی چیز کی طرف جو ہے ہماری منشیات جو ہے راغب ہو رہی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لوگوں تمہیں جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹوں سے کہنا ہے کہ بیٹو لہٰذا تمہیں دو چیزوں سے جو منع کیا جا رہا ہے وہ دو چیزیں یہ ہے، عن الکبر والشرک، او بیٹو تم لوگ کبر نہ کرنا، گھمنڈ نہ کرنا، فخر نہ کرنا، تکبرانہ گفتگو نہ کرنا اور اپنی چال چلن کو جو ہے جو فخرانہ نہ بنا لینا، اور یہ کہ عن الشرک اور شرک سے اجتناب کرتے رہنا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ ہیں اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو تو بخش سکتا ہے، سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، سارے گناہوں کو جو ہے اللہ رب العالمین ختم کر سکتا ہے، لیکن تمہارا یہ شرک کرنا اور تمہارا یہ گھمنڈ کرنا اللہ رب العالمین کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا اور کبھی بھی اللہ رب العالمین سے معاف نہ کرے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں تصور کیجئے کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے لختے جگروں سے کیسی گفتگو کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں کبھی بھی ہم نے اپنے زمین پر ہاتھ رکھا، کبھی ہم نے اپنے بیٹوں کو سمجھایا ہے، کبھی اپنی اولادوں کو سمجھایا ہے، کبھی بٹھا کر بیٹا یہاں پر بیٹھو، نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، تمہاری بولنے کا انداز سے بیٹا صحیح نہیں ہے، بیٹا تم بڑوں کے ساتھ اچھے انداز سے گفتگو نہیں کرتے ہو، بیٹا تم چھوٹوں سے جو ہے نرم لہجے سے گفتگو نہیں کرتے ہو۔ میرے بھائیوں ہم تو ہے اپنی زندگی کے اندر مگن ہو گئے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت نوح علیہ السلام کا طریقہ کار کو ہم نے فراموش کر بیٹھ گئے ہیں۔ راوی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ سنو، وَنَهَاكُمْ عَنِ اثْنَيْنِ، دو چیزوں سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، دو چیزیں یہ عن الکبر والشرک، وَآمُرُكُمَا بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، اور ہاں بیٹو سنو، تمہیں جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اپنی زبان سے کلمہ توحید کا ورد کرتے رہا کرو۔ لہٰذا اپنی زبان سے یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں اور آپ کی نبوت میں اور آپ کی رسالت میں اور آپ کے وقت میں بھی کلمہ توحید کا ہی رائج تھا، اور یہی کلمے کی جو بدولت جن لوگوں کو جنت میسر کی جایا کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں وَآمُرُكُمَا بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، او بیٹو تمہیں دو چیزوں میں سے جن چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم جو ہے اپنی زبان سے یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں ہے؟ کلمہ توحید کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کلمہ توحید کی
وضاحت کرتے ہوئے تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِمَا لَوْ وُضِعَتْ فِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کے درمیان کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں اس لیے کہ زمین و آسمان میں جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنی بھی اشیاء اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر پیدا کری ہیں، چاند لے لیجئے، سورج لے لیجئے، زمین لے لیجئے، آسمان لے لیجئے، دن لے لیجئے، رات لے لیجئے، پہاڑ لے لیجئے، شجر حجر، یہ دریا، ساری چیزیں جو اللہ رب العالمین کی مخلوق میں سے ہیں، لہٰذا اللہ رب العالمین کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِمَا، لہٰذا زمین و آسمان اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے، ان ساری چیزوں کو کیا ہے، ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے، ایک ترازو میں رکھ دیا جائے، وَوُضِعَتْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور لا الہ الا اللہ کو، کلمہ توحید کو دوسرے پڑھنے میں رکھ دی جائے، فِي الْكِفَّةِ الْخَيْرَاتِ كانت ارجح ولو ان السماوات والارض كانتا حلقا، اور مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، اگر ایک حلقہ بنا لیا جائے، ایک گولا بنا لیا جائے، ایک حلقے کے اندر اس کلمے کو رکھ دیا جائے اور دوسری طرف یہ دونوں چیزیں ہوں، یعنی دنیا کی اشیاء ہوں، دنیا کی اشیاء رکھ دی جائیں، دنیا کی چیزیں رکھ دی جائیں، تمام مخلوقات اس میں شامل ہو جائے، اور ایک میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہوئے کہتے ہیں علیہما لفصمتہما، تو کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں جو ہیں بالادستی پر پہنچ جائیں گی، اور کلمہ توحید کی فضیلت یہ ہے کہ یہ جو جھک جائے گا یا وہ ٹوٹ جائے گا حلقہ، اور یہ کہ یہ فوقیت پالے گا۔ میرے بھائیوں، ایک چیز تو یہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کہہ رہے ہیں، دوسری چیز کیا کہتے ہیں، دوسری چیز کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ بیٹو سنو، وَآمُرُكُمَا، اور ہاتھ بیٹو تمہیں دو چیزوں کا جو حکم دیا جا رہا ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، زبان سے یہ کہو، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ اپنی زبان سے یہ کہتے رہا کرو سبحان اللہ و بحمدہ۔ میرے بھائیو تصور کیجئے، آج ہماری زبانوں پر فلمی ہیرو ہیروئنوں کے گانے بڑے مشہور ہیں، زبان سے جب بھی اپنی زبان کھولتے ہیں، یا تو ہماری زبانوں پر فلمی ہیرو ہیروئنوں کے گانے ہوتے ہیں، یا نئے نئے ایکٹرز کی جو بڑے بڑے کردار ہماری زبانوں پر ہوتے ہیں، اگر اس سے بچ گئے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہم ایک دوسرے پہ تلقین کرنے لگتے ہیں، اس سے بھی بچ گئے تو ہماری زبانوں پر گالیاں اس قدر ہوتی ہیں۔ میرے بھائی، اس زبان کو کبھی بھی ہم نے اللہ کے ذکر و اذکار کے لیے نہیں لگایا ہے، اللہ کے ذکر و اذکار کے لیے نہیں لگایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہنا ہے کہ بیٹو اپنی زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کرتے رہا کرو، اپنی زبان سے کلمہ توحید کی اشارت دیتے رہا کرو، اپنی زبان سے کلمہ توحید کا اذکار کیا کرتے رہا کرو، اس کے ساتھ ساتھ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، اور بیٹو اپنی زبان سے یہ بھی کہا کرو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ سبحان ہے اور تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لہٰذا یہ کلمہ توحید کا ایک جملہ اور یہ ہے، یعنی کہ یہ کلمہ ایک اذکار اور ایک ذکر جو اللہ رب العالمین کی شان میں ہونا چاہیے، لہٰذا یہ بھی ہے جب اپنی زبان کھولا کرو، اور جب تمہیں خالی وقت ملا کرے، جب تم خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، جہاں کہیں پر بھی ہو تمہیں موقع ملے تو اپنی زبانوں سے سبحان اللہ و بحمدہ، یہ اپنی زبان سے یہ کلمات کو ادا کرتے رہا کرو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور مزید یہ کہ حضرت ابن عمر کہتے ہیں، اور یہ کہ مزید حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹو سنو، فَإِنَّهَا صلاۃ کل شیء، اس لیے کہ صلاۃ کل شیء، یہ کلمہ جو ہے ہر نماز ہے، ہر چیز کی نماز ہے، لہٰذا میرے بھائیو عصر کی نماز الگ ہوتی ہے، ظہر کی نماز الگ ہوتی ہے، مغرب کی نماز الگ ہوتی ہے، عشاء کی نماز الگ ہوتی ہے، فجر کی نماز الگ ہوتی ہے، لیکن کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیاری سی زبان سے کہتے ہیں فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ، لہٰذا یہ کلمہ جو ہے ہر چیز کی نماز ہے، لہٰذا اپنی زبان سے اس کلمے کا ورد کیا کرا کرو، اپنی زبان سے اس کلمے کو نکالا کرو، لہٰذا کسی کے بارے میں غیبت زنی نہ کیا کرو، کسی کے بارے میں برا بھلا نہ کہا کرو، کسی کے بارے میں برا نہ سوچا کرو، کسی کے بارے میں جو ہے اپنی زبان کو گندی نہ کیا کرو، لہٰذا اس کے عمل اس کے بارے میں ہے، لہٰذا تمہارا کام تو یہ ہے اصلاح کر دیا جائے، لہٰذا کسی کے عیب جوئی کرنا یا کسی کے بارے میں کوئی بات کہنا تو یہ کیا ہوگا، اللہ کے نبی جناب محمد عربی اور خاص طور سے حضرت نوح علیہ السلام جو اپنے بیٹوں
بیٹوں کو نصیحت کر رہا ہے اس حدیث کی مخالفت ہوگی۔ راوی حدیث حضرت ابن عمر مزید کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا ہے، وصیت کر رہے ہیں آخری ایام میں بیٹوں کو مرنے سے پہلے یہ وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ بیٹو کلمہ توحید کا اقرار اپنی زبان سے کرتے رہنا، اور یہ کہ وہ سبحان اللہ و بحمدہ، اور یہ کلمے کو بھی مزید پڑھتے رہنا، اس لیے کہ فإنہا صلاۃ کل شیء، یہ ہر چیز کی نماز ہے، وبہا یرزق کل شیء، اس لیے کہ اسی کے ذریعے سے ہر آدمی کو ہر چیز کو رزق دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں تنگی آ گئی ہے، خلفشار آ گیا ہے، کئی دنوں سے محنت مزدوری آپ کو میسر نہیں ہو رہی ہے، کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں اور آپ کا کاروبار چل نہیں رہا ہے، آپ جو ہے کئی دنوں سے پریشان ہیں۔ کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، افسردہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر اس کلمے کا وٹ کرتے رہو گے اللہ رب العالمین تمہیں ایسے روزی دے گا، ایسے روزی دے گا، اس طریقے سے روزی دے گا اور اس انداز میں روزی اللہ رب العالمین تمہیں عطا فرمائے گا جیسے کہ پرندے صبح کے وقت اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں اور شام کو سکم شیر ہو کر اپنے گھونسلے میں پھر آ جاتے ہیں، یعنی کہ انہیں روزی میسر ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مزید اپنی زبان سے پیاری پیاری زبان سے پیارے پیارے صحابہ کے درمیان اس پیاری پیاری بات کو، پیارے پیارے طریقے کو، پیارے پیارے صحابہ کے سامنے پیاری پیاری بول کو پیش کر رہے ہیں۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ، لوگوں سنو ہر چیز کو جو ہے اسی کے ذریعے رزق ملتا ہے، لہٰذا آپ یہ کلمہ پڑھتے جائیں، اللہ پر اعتقاد رکھیں، یہ کلمے پڑھتے جائیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، ان کلموں کو ورد کرتے جائیں اور اللہ سے اس بات کی امید لگاتے رہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو عمدہ اور بہتر رزق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو آئیے ایک حدیث ذرا اور پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، قیامت کا نقشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھینچتے صحابہ کے درمیان فرما رہے ہیں۔ راوی حدیث، اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرح فرماتے ہیں، سنن ترمذی کتاب الایمان حدیث نمبر 2641 فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ سیخلص رجلا من امتی على رؤوس الخلائق یوم القیامہ فینشر علیہ 99 سجلہ کل سجل مثل مد البصر فیقول اتنذر كتبت الحافظون فيقول لا يا ربي فيقول أفلك عذر فيقول لا يا ربي فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول أهزر وزنك فيقول يا ربي ما هذه البطاقة ما هذه السجلات فقال لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء۔ بہت لمبی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کری ہے، آئیے اس کا ترجمہ دے۔ بڑا پیارا ترجمہ ہے اور بڑی پیاری حدیث ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سنن ترمذی کے اندر اس سے بہتر میری نظر میں کوئی اور حدیث نہیں ہے جو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سنن ترمذی کے اندر سب سے بہتر جو ہمیں حدیث لگتی ہے یہی حدیث مجھے لگتی ہے۔ راوی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام بڑے ہی سنجیدہ مزاج کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کی حدیث، آپ کا فرمان، آپ کے ارشادات، آپ کا جو کہنا سننا جو ہے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ سیخلص رجلا من امتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری سی زبان سے فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک بندے کو خاص کر لے گا، ایک بندے کو لوگوں کے سامنے پیش کرا جائے گا۔ ایک آدمی قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا اور ہاں اس کا منظر کیا ہوگا؟ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق من القیامہ،
اور قیامت کے دن ساری مخلوقات اس کے سامنے کھڑی ہوگی. دنیا کے اندر تکبر کرنے والے، دنیا کے اندر فخر کرنے والے، دنیا کے اندر شرک کرنے والے، دنیا کے اندر عبادت کرنے والے، دنیا کے اندر ذکر و اذکار کرنے والے، پوری مخلوقات اللہ رب العالمین کی پوری امت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی، لائن بنا کر کھڑی ہوگی. پھر کیا ہوا؟ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ 99 سِجِلًّا، تو اللہ رب العالمین اس کے سامنے ایک رجسٹر لے کر آئے گا. اور رجسٹر کیسا ہوگا؟ 99 رجسٹر لے کر آئے گا. اور رجسٹر کیسا ہوگا؟ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ 99 سِجِلًّا، 99 رجسٹر اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیے جائیں گے. راوی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا پیغام ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. صحابہ کرام کے آنکھوں میں آنسو زاروں قطار ہیں کہ اللہ کے نبی کا فرمان سن رہے ہیں. اور منظر قیامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کھینچ کر صحابہ کے درمیان پیش کر رہے ہیں کہ سنو، قیامت کا دن ہوگا، نفسی 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 کا عالم ہوگا. لوگ اپنی اپنی جان کے بارے میں چلا رہے ہوں گے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میری بیوی کو جہنم میں تو ڈال دے لیکن تو مجھے چھوڑ دے. پروردگار میری اولاد کو تو جہنم میں ڈال دے لیکن پروردگار مجھے چھوڑ دے. دنیا کے اندر ماں اور باپ اپنی اولاد سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں. قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ اولاد یہ چاہے گی پروردگار میرے ماں باپ کو تو جہنم میں پھینک دے لیکن پروردگار مجھے تو بخش دے اور مجھے جنت کے اندر داخل فرما دے. میرے بھائی تصور کیجئے، کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری سی زبان سے پیارے پیارے صحابہ کے درمیان پیاری سی حدیث کا پیش کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ 99 سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ، اور ہر رجسٹر جو ہے حد نگاہ سے بڑا ہوگا، یعنی کہ اس کی نظر اس کے قدموں سے لے کر اس کی نگاہ سے لے کر جہاں تک جا رہی ہوگی وہاں تک اس کا ایک رجسٹر ہوگا. میرے بھائیو تصور کیجئے، دنیا کے اندر تو بڑے الزام تراشی کرتے ہو، دنیا کے اندر بڑا فخر کرتے ہو، دنیا کے اندر بڑا گھمنڈ کرتے ہو، دنیا کے اندر بڑی نمازیں چھوڑتے ہو، دنیا کے اندر زکوٰۃ کے مال کو دبا دبا کے رکھتے ہو، دنیا کے اندر جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے کلام کا احترام نہیں کرتے ہو، دنیا کے اندر جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی وارثین پر الزامات تراشی کرتے ہو. کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جو رجسٹر اللہ رب العالمین اس کے سامنے نکالے گا اور وہ رجسٹر کا عالم یہ ہوگا کہ حد نگاہ سے زیادہ اس رجسٹر وہ بڑا بھرا پڑا ہوگا اور حد نگاہ سے زیادہ وہ رجسٹر بڑا ہوگا. میرے بھائیو اس کا منظر کیسا ہوگا؟ کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَنْشُرُ إِلَيْهِ 99 سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ تُنذِرُ. پھر اللہ کے رب کے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے پوچھے گا کیا تیرے سامنے یہ رجسٹر پیش کیا گیا ہے، کیا تجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں جھوٹی بات کر دی گئی ہے؟ کیا میرے کاتبین نے جو تیرے بارے میں جو تیرے اعمال لکھے ہیں کہ اس میں کوئی جھوٹی بات لکھی ہوئی ہے؟ وہ کہے گا فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّ، نہیں پروردگار، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں لکھی ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں ہم کرتے تھے، ہم زناکاری بھی کیا کرتے تھے، شراب نوشی بھی کرتے تھے، ہم جو ہے جوا بازی بھی کیا کرتے تھے، ہم جو ہے شرک بھی کرتے تھے، ہم بدعات کے کام بھی کیا کرتے تھے، سارے کام اللہ رب العالمین نے ہم نے سرزد کی ہے. لیکن پروردگار ہم کیا کریں؟ تو نے تیرے کاتبین نے یہ رجسٹروں کو پر کیا ہے، ان کو فل کر دیا، لہذا پروردگار میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اے پروردگار میں اس بات کی شاہد دیتا ہوں کہ تیرے کاتبین نے جو رجسٹر لکھے ہیں لہٰذا اس میں ذرہ برابر بھی کوئی زیادتی نہیں کری ہے. اللہ رب العالمین قرآن فرماتا ہے کہ لوگوں اگر ذرہ برابر بھی تم نے نیکی کری ہوگی قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہیں دکھا دے گا، اور ذرہ برابر بھی اگر تم نے برائی کری ہوگی تو قیامت کے دن تم دیکھ لو گے. میرے بھائیو آؤ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیکھتے ہیں، آؤ نبی مکرم کا پیغام دیکھتے ہیں اور نبی مکرم کے خدا کی رحمت دیکھتے ہیں اور آپ کی شفقت دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین اپنے بندے پر رحم فرما رہا ہے اور کس طریقے سے اللہ رب العالمین اپنے بندے پر شفقت کر رہا ہے اور کس طریقے سے اللہ رب العالمین اسے جنت بھیجنے کے طریقے ڈھونڈ رہا ہے.
راوی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ رب العالمین سے کہے گا کیا میرے کاتبوں نے جو اس میں جو کتابت کی ہے کیا اس میں تو یہ جھوٹی نظر آ رہی ہے؟ کہے گا فیقول لا یا ربی، پروردگار نہیں تیرے کاتبین نے جو کچھ لکھا ہے بالکل جو کا تو لکھ دیا ہے۔ فیقول فلک عذر، پھر اللہ رب العالمین اس بندے سے پوچھے گا اے بندے خدا بتا دنیا کے اندر تو نے بہت عمل کرے ہیں لیکن تو شرک سے بچا رہا ہے، دنیا کے اندر تو نے بہت عمل کرے ہیں لیکن تو کبر سے بچا رہا ہے، دنیا کے اندر تو نے بہت سے عمل کرے ہیں لیکن گناہ کبیرہ کا تو مرتکب نہ ہوا ہے، لہٰذا سن۔ اور کیا سن؟ اللہ رب العالمین کی نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری سی زبان سے فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے سامنے اللہ رب العالمین فرمائے گا میدان محشر کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، فیقول فلک عذر، پھر اللہ رب العالمین کہے گا اے بندہ خدا یہ بتا کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے، کوئی بہانہ ہے ان کو چھپانے کے لیے، کیا جھوٹ بولنا چاہتا ہے؟ اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ آدمی وہاں پر بھی جھوٹ بولے گا، وہاں پر ہی بچنا چاہے گا، لیکن میرے بھائیو یہ آدمی جھوٹ نہیں بولے گا، یہ آدمی جھوٹ نہیں بولے گا۔ لہٰذا میرے بھائی اندازہ لگا لو اگر ہم جھوٹ دنیا میں بول رہے ہیں تو قیامت کے دن ضرور ہم جھوٹ بولیں گے، لیکن اگر ہم نے جھوٹ سے اجتناب نہ کیا تو سنو قیامت کے دن جو ہے ہم بھی جھوٹ سے اجتناب نہ کر پائیں گے۔ لہٰذا میرے بھائیو دنیا کے اندر گناہ بہت سے ہو جاتے ہیں، قیامت کے دن کے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم جو ہے جھوٹ سے پرہیز کریں، جھوٹ نہ بولیں۔ راوی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بڑی پیاری سی زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منظر کھینچتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اپنے بندے کو دیکھتا ہے پھر پوچھتا ہے فیقول کیا تیرے پاس کوئی اور بات ہے؟ فیقول لا یا ربی، پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فیقول بلا، کیوں نہیں، ان لک عندنا حسنہ، ہاں تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، ہاں تیرا ایک جو ہے اجرت میرے پاس ہے، ہاں تیری ایک نیکی جو دنیا کے اندر تو نے کری تھی اور پھر تو ثابت قدم بھی اس پر رہا تھا، لہٰذا تیری زندگی کے اندر شرک نہ آیا تھا، تیری زندگی کے اندر کبر نہ آیا تھا، تیری زندگی کے اندر جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض نہ آیا تھا۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری سی زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے دیکھے گا اور دیکھ کر کہے گا وَقُولِ وَيَقُولُ بَلَا إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنًا، ہاں بندے خدا میرے پاس تیری ایک نیکی رکھی ہوئی ہے، وہ نیکی کیا ہے؟ راوی حدیث حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں سنن ترمذی کتاب الایمان حدیث میں 2641 فَإِنَّهُ لَا تُظْلَمْ فَتَخْرُجْ بِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ اُحْذَرْ وَزَنَكْ فَيَقُولُ يَا رَبِّي مَا هَٰذِهِ الْبِطَاقَةُ مَا هَٰذِهِ السِّجِلَّاتُ فَيَقُولُ لَا تُظْلَمْ فَإِنَّكَ لَا تُظْلَمْ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے سامنے ایک بات پیش کرے گا فَإِنَّهُ لَا تُظْلَمْ، سنو بندے خدا آج کے دن اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہ کرے گا، کسی پر ظلم نہ کرے گا۔ اللہ رب العالمین کا طریقہ کار اور اللہ رب العالمین کا کردار اور اللہ رب العالمین کی اعمال تو ایسے ہیں، دنیا میں بھی اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرتا ہے تو آخرت میں کیوں ظلم کرے گا؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ، پھر اس کے لیے ایک بطاقہ نکالا جائے گا۔ بطاقہ بولتے ہیں کارڈ، ایک کارڈ، اس کو حدیث کا نام پورا ہے حدیث بطاقہ، یعنی کارڈ والی حدیث۔ جیسے آپ کے پاس آدھار کارڈ، پین کارڈ اور بھی کارڈ آپ کے پاس ہوتے ہیں، قیامت کے دن بھی ایک کارڈ چلے گا اور کارڈ ہوگا حدیث بطاقہ، یہ حدیث ہوگی حدیث بطاقہ۔ راوی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فتخرج بطاقہ، ایک کارڈ نکالا جائے گا اور اس میں کیا ہوگا؟ مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں فتخرج بطاقہ فیہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کارڈ میں حدیث بطاقہ میں اس کارڈ میں لکھا ہوا ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یعنی کہ وہ بندہ اسی زبان سے یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اے اللہ رب العالمین میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں یہ کہ میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔
حدیث پر غور فرمائیے میرے بھائیوں. بہت سے لوگ جو ہیں اسی چیزوں کو گمراہ ہوتے ہیں کہ سمجھ لیں حدیث کے الفاظ ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں, یہ نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, بلکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. یعنی زبان سے اس بات کا اقرار یہ کر رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں, لہٰذا اب سارے جو بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں اس سے میں اجتناب کر رہا ہوں. گواہی دے رہا ہے مطلب زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں سارے کبیرہ گناہوں سے بچ رہا ہوں. راوی حدیث حضرت ابن عمر مزید کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتخرج بطاقہ فیہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس کارڈ میں لکھا ہوا ہوگا, اس کارڈ میں لکھا ہوا ہوگا کہ اللہ کے سوا, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اور لوگوں اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. فقال احضر وزنک, پھر وہ کارڈ لے کر آیا جائے گا. اللہ رب العالمین فرمائے گا لوگوں فرشتوں سنو, چلو اس کا وزن کرو. فقال احضر وزنک فیقول یا ربی ما هذه البطاقہ ما هذه السجلات, وہ بندے خدا اللہ رب العالمین سے کہے گا اے پروردگار یہ چھوٹا سا کارڈ ہے, یہ چھوٹا سا کارڈ ایک طرف ہے, اور تو یہ 99 رجسٹر جو حد نگاہ سے زیادہ بڑے بڑے ہیں ان کو ترازو میں رکھنے کی بات کر رہا ہے. پروردگار ما هذه البطاقہ ما هذه السجلات, اس کارڈ کا ان رجسٹروں سے کیا مقابلہ ہوگا. پروردگار یہ چھوٹا سا کارڈ ہے اور تو بات تو اتنی بڑی کر رہا ہے, اتنے بڑے بڑے رجسٹر ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے. فقال انه لا تظلم, فقال لا تظلم, اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ بندے خدا آج ظلم نہیں کرا جائے گا, ظلم نہیں کرا جائے گا. دنیا کے اندر آپ نے بڑے بڑے ظالم بادشاہ اور حاکم بھی دیکھے ہوں گے, لیکن اللہ رب العالمین نے ایسا حاکم نہیں دیکھا ہوگا. دنیا میں بھی شفقت کرنے والا ہے اور قیامت کے دن بھی ان لوگوں کے اوپر شفقت کرے گا جو دنیا کے اندر اپنے دل کو نرم رکھتے ہیں, دنیا کے اندر ان کے دل دوسروں کے لیے کشادہ ہوتے ہیں, دوسروں کے لیے سخت نہیں ہوتے ہیں, دوسروں کے لیے ان کے دلوں کے اندر نرمی ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے اور اخوت ہوتی ہے. قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان لوگوں کو یہ منظر دکھائے گا. اللہ رب العالمین فرمائے گا فتوضع السجلات فی البطاقہ, پھر کیا یہ بطاقہ, یہ ایک حدیث کا جس میں لکھا ہوگا کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس کو ایک پلڑوں میں رکھ دیا جائے گا. اور کیا ہوگا فتاشت السجلات, اللہ کے نبی مزید فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ کارڈ کو اللہ رب العالمین نکلوائے گا, ایک پلڑوں میں رکھ دیا جائے گا, اور یہ کہ 99 رجسٹر اللہ رب العالمین دوسرے رجسٹر میں رکھوا دے گا. فتاشت السجلات وثقلت البطاقہ, تو پھر کیا ہوگا 99 رجسٹر 99 رجسٹر جس پلڑوں میں رکھے ہوئے ہوں گے کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے اٹھ جائے گا, اور جس میں کلمہ توحید کا کلمہ شہادت کے جملے یعنی کہ کارڈ رکھا ہوا ہوگا. اللہ کے نبی جناب محمد عربی فرماتے ہیں وَلَا يَسْقُلُ مَا اسْمِ اللَّهِ شَيْءٍ, دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ کے نام کے برابر نہیں ہو سکتے, دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہے اللہ کے نام کے برابر نہیں پہنچ سکتی. لہذا 99 رجسٹر اٹھ جائیں گے اور اس کا رجسٹر ہے, اس کا کارڈ چھک جائے گا. اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اس آدمی کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما دے گا. میرے بھائیوں تصور کیجئے اللہ رب العالمین دنیا میں بھی رحم فرماتا ہے, قیامت کے دن بھی رحم فرمائے گا. لہٰذا میرے بھائیوں اللہ سے دل لگا کے ذرا دیکھو, اللہ گفتگو کر کے دیکھو, دلوں کو نرم کر کے دیکھو, اللہ کو پکار کے دیکھو اور اللہ سے محبت کر کے دیکھو, اللہ کے پیغام سے محبت کر کے دیکھو, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے محبت کر کے دیکھو. اللہ رب العالمین دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین ایک نہ ایک نیکی کے ذریعے سے آپ کو ضرور اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے گا, بس شرط یہ ہے کہ کبر سے اور شرک سے اجتناب کرنے والے ہو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر چلنے والا بنا دے, پروردگار کلمہ توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنا دے, پروردگار کلمہ شہادت کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنا دے, پروردگار ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرما دے جن کے لیے تو نے حدیث بطاقہ پیش فرمائی ہے. آمین. وما البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.